اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس سورت کی ابتدا میں پچھلے درس میں یہ بات آپ حضرات کے سامنے آئی کہ اللہ پاک نے اس سورت کو سورۃ القصص اس لیے فرمایا ہے کہ اس میں مختلف انبیاء کے اقوام کے پیغمبروں کے قصے ہیں، اور قرآن کریم میں جتنے قصے ہیں، جتنے واقعات ہیں، ان کے بیان کرنے کا مقصد جو ہے وہ عبرت حاصل کرنا ہے۔ انسان اس سے اپنی زندگی کے لیے عبرت پالے۔ وہ ہم سے طاقت میں، عمر میں، قد کاٹ میں، اسباب میں، سلطنت میں، ہر چیز میں ہم سے کئی گنا بڑھ کر تھے، لیکن جب اللہ کی نافرمانی اور احکامات کے توڑنے پر اترے اور وقت کے پیغمبر کا استہزاء کیا، مذاق اڑایا، تو ان کی وہ طاقت اور وہ سلطنت، وہ حکومت، وہ بادشاہت، وہ اسباب، وہ ان کے کچھ بھی کام نہیں آیا، اللہ کے عذاب میں آئے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بنا دیے گئے۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے اس صورت میں بطور عبرت جس واقعے کو بیان کیا ہے وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ۔ اور عرض کیا تھا پچھلی مجلس میں کہ سب سے زیادہ قرآن کریم میں اسی واقعے کو مختلف انداز سے مختلف مقامات پہ بیان کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس واقعے میں ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ یہ ٹکراؤ اور یہ ذہنی اور فکری اختلاف یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ ایک طبقہ ہمیشہ ایسا رہے گا جو اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے استعمال ہوگا، اور ایک طبقہ اس کے مقابلے میں ہمیشہ ایسا ہوگا جو اللہ کے دین کے مقابلے میں آئے گا، دین کی دشمنی میں آئے گا اور اہل دین کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہوگا۔ ایسے موقع پر ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اس پر اگر یہ حالات آئے تو وہ کیا کرے؟ وہ اللہ پاک کے اس کلام کی طرف رجوع کرے، وہ اس سے سمجھے کہ آج کے دشمن سے، آج کے ظالم سے کئی گنا بڑا دشمن اور ظالم فرعون تھا، اس کی طاقت آج کے ظالم حکمران سے کئی گنا زیادہ ہوگی، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ کے پیغمبر نے کس ترتیب پہ زندگی گزاری کہ اللہ کے دین کا کام بھی کیا، دین کو غالب بھی کیا، امت کو بھی سنبھالا، امت کی بھی حفاظت فرمائی۔ یہ اللہ کی جو کتاب ہے، قرآن کریم ہے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، یہ یاد رکھیں، قرآن کریم کو ضابطۂ حیات کہا جاتا ہے، ضابطۂ حیات ہے۔ یہ صرف ایک مذہبی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس میں قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے زندگی کے گزارنے کا پورا ضابطہ اور دستور ہے۔ ایک خوبصورت زندگی کیسے گزر سکتی؟ تو موسیٰ علیہ السلام ابھی دنیا میں آئے نہیں، لیکن اس سے پہلے فرعون نے خواب دیکھا، بات آ گئی آپ کے سامنے، اور خواب میں دیکھا کہ شام سے ایک آگ چلی ہے، اور اس آگ نے آ کر مصر میں جتنے فرعونی تھے، فرعون کی قوم کو
قبطی کہتے تھے دوستو، قاف کے ساتھ، قبطی. اس نے آ کر قبطیوں کے تمام گھروں کو جلا دیا، اور اس کے مقابلے میں جو بنی اسرائیل تھے ان کا ایک گھر بھی نہیں جلا. یہ پریشان کن خواب دیکھ کر اس نے صبح کاہنوں سے پوچھا. اس نے کہا بھئی خواب تو بڑا خطرناک ہے، اور ایک بچہ بنی اسرائیل کے ہاں پیدا ہونے والا ہے جو بڑا ہو کر تمہارے اس سارے نظام کو، حکومت کو، بادشاہت کو، کرسی کو الٹ دے گا. یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، کیا کریں؟ تو کہا اتنی بات تو واضح ہے کہ بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل کے ہاں اور ہونے والا ہے. تو ہمارے پاس تو ایک ہی حل ہے کہ ہم ان عورتوں کو تلاش کریں جو حمل سے ہیں بنی اسرائیل کی، ان کی ترتیب معلوم کریں پوری، ان پہ نظر رکھیں، اور اگر پھر بنی اسرائیل کی عورتوں کے ہاں اگر اولاد نرینہ پیدا ہو جائے، لڑکا پیدا ہو جائے، تو آپ اپنی فوج کو حکم دے کہ وہ اسی حالت میں جا کے اس کو قتل کر دیں. چنانچہ یہ ایک سلسلہ چلا اور 90,000 کے قریب اس موقع پر اولاد نرینہ کو یعنی لڑکوں کو قتل کیا گیا. اور مقصد کیا تھا کہ وہ بچہ نہیں آ سکے دنیا میں جس نے بڑے ہو کر فرعون کے نظام کو ختم کرنا ہے. دیکھیں اس ساری تدبیر کی کس نے؟ فرعون نے. لیکن آج کی آیات سے اللہ پاک نے قیامت تک آنے والے کلمہ گو مسلمان کو ایک بہت بڑا پیغام دے دیا ہے. ایک پیغام منتقل ہو گیا کہ ایک ہوتا ہے انسان کی تقدیر، انسان کی تدبیر، اور اس کے مقابلے میں ایک ہوتی ہے اللہ پاک کی تقدیر. انسان جو سوچتا ہے، منصوبے بناتا ہے، اس کے لیے بہت فکر کرتا ہے، سب کچھ استعمال کر لیتا ہے، لیکن اللہ کی تقدیر پر انسان کی تدبیر کبھی بھی غالب نہیں آ سکتی، ناکام ہو جاتی، فیل ہو جاتی. آج کی ان آیات میں اللہ پاک نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے. ان آیات کا ترجمہ ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. فرمائے فرعون تو یہ سوچ رہا تھا، لیکن ہم یہ ارادہ کر رہے تھے، اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم یہ ارادہ کر رہے تھے کہ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ ان لوگوں کو نواز دے، ان لوگوں پر احسان کر لے جو اس زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے. کمزور کن کو سمجھا جاتا تھا؟ بنی اسرائیل کو. وہ بالکل کمزور ایک غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں. تصور بھی نہیں تھا کہ کبھی یہ وقت آئے گا کہ یہ بھی صاف کپڑے پہنیں گے، یہ بھی اپنی بات کسی کے سامنے کر سکیں گے. لیکن اللہ فرما رہے ہم یہ ارادہ کر رہے تھے کہ ان پر احسان کر لے جن کو کمزور سمجھا گیا. احسان کیسے کرے؟ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، کہ ہم ان کو بنا دے پیشوا، مقتدی بنا لے. مفسرین نے لکھا یہ دینی احسان کی طرف اشارہ ہے کہ دینی قیادت ان کو دے دی جائے گی. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ان کو اس سرزمین مصر کا وارث بنا دے. یہ ہے دنیاوی احسان کہ اب یہ اس ملک میں غلام ہے، کل کو اس ملک کی باغ دوڑ ان کو دے دی جائے گی. اب یہ دیکھیں اللہ پاک اپنے فیصلے کی طرف اشارہ فرما رہے. فرعون کیا سوچ رہا اور ہمارا ارادہ اللہ پاک فرما رہے یہ تھا. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم چاہ رہے تھے کہ بنی اسرائیل کو اس سرزمین مصر میں طاقت دے دیں. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ، اور ہم چاہتے تھے کہ فرعون کو اور اس کے وزیر حامان کو اور ان کے لشکروں کو ان بنی اسرائیل میں سے وہ دکھا دیں ما کانوا یحذرون، جس کا خوف ان کے دلوں میں بیٹھ چکا تھا. خوف کس چیز کا بیٹھا تھا؟ ایک بچے کے پیدا ہونے، لڑکے کے پیدا ہونے کا. اللہ فرما رہے ہم طے کر چکے تھے کہ جس چیز کا خوف ان کے دلوں میں ہے وہ ان کو ضرور دکھائیں گے. وہ بچہ پیدا بھی ہوگا، اور آگے کی آیات میں آ رہا ہے کہ بچہ پیدا بھی ہوا،
بڑا بھی ہوا اور بڑا بھی اپنے گھر میں نہیں ہوا، اسی فرعون کے گھر میں ہوا، اسی کے خرچے پہ اس کی پرورش ہوئی اس بچے کی جس کے لیے فرعون یہ سارا انتظام کر رہا تھا۔ یہ ہے میرے عزیز و دوستو بزرگوں تقدیر الہی، تقدیر الہی۔ اس لیے ایک صاحب ایمان کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ہماری حیثیت اور وسعت کے اندر اسباب استعمال کر کے ایک تدبیر بنانا ہے، ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے دوستو۔ ہم کتنا بھی زور مار لیں، ہمارے پاس دنیا کے اسباب ہیں، وسائل ہیں، منصوبے ہیں، سوچ ہے، مشورے ہیں اور رائے ہیں، اور اپنی سوچ کے اعتبار سے انسان بعض دفعہ سمجھتا ہے کہ 100% میں اختتام پہ کامیابی پہ کھڑا ہو گیا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اگلے دن جب سورج نکلتا ہے تو اللہ پاک کی تقدیر غالب ہو چکی ہوتی ہے، معاملہ بالکل الٹ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر انسان دنیا میں اپنی زندگی صحیح ترتیب پہ گزار رہا ہے، صحیح ترتیب پر، اس کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ آج اس میں شک نہیں کہ ہمارے اندر ایک بہت بڑا روحانی مرض پیدا ہو چکا ہے کہ ہم صحیح ترتیب پر چلنے والے کی ترقی کو، عروج کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ ایک صاف بات ہے، نہیں کر سکتے۔ جو ترتیب پہ چل رہا ہو، چاہے دین میں ہو، چاہے دنیا میں ہو، چاہے معاملات میں ہو، چاہے معاشرت کے اندر ہو، لیکن جو اپنی محنت سے، لگن سے، فکر سے، بھاگ دوڑ سے ایک مقام تک پہنچتا ہے یا ترقی کرتا ہے، تو میرا دل اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ کیسے آگے بڑھا، یہ کیسے ترقی کر رہا ہے، یہ تو کوئی خاندانی لوگ بھی نہیں ہے، ان کے پاس تو کوئی بہت بڑی جائیدادیں یا کچھ تھا بھی نہیں، ان کے بڑے تو ہمارے یہ تھے، ان کے بڑے تو ہمارے یہ تھے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، اب یہ کیسے جو ہے یہ کل کے بچے آ کے اتنا آگے چلے گئے۔ یہ میرے عزیزو دوستو بزرگوں اللہ پاک کی ایک واضح تقدیر ہوتی ہے۔ جب انسان اللہ پاک کے نظام سے نہیں ٹکراتا بلکہ اللہ کے حکم کی اتباع کرتا ہے تو وہ عزتیں ملتی ہے، اور وہاں سے ملتی ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ دوست حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفۃ المسلمین بنے، آپ جانتے ہیں کہ وہ کتنے اصول پسند اور سخت مزاج آدمی تھے، لیکن جب ان کی خلافت کا دور آیا، مختلف علاقوں میں ائمہ طے کیے گئے، امام، اور اس وقت کے امام کا مطلب صرف نماز پڑھانا نہیں ہوتا تھا کہ یہ 5 وقت کی فرض نماز پڑھائے گا اور بس ختم۔ وہ امام اپنے قوم کے لیے ہر معاملے میں امام تھا، دین کے معاملے میں بھی، دنیا کے معاملے میں بھی، ان کے فیصلوں میں بھی، ہر چیز کے اندر۔ تو ایک قوم آئی کہ ہمیں امام چاہیے، آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ کس کو امام بنا کر بھیجا؟ حضرت سالم کو، سالم رضی اللہ عنہ۔ حضرت سالم کون تھے؟ ان کی تقریباً زندگی غلامی میں گزری تھی، آزاد کردہ غلام تھے، اسی لیے ان کا جب بھی حدیث میں تذکرہ آتا ہے تو آتا ہے عن سالم مولا حذیفہ۔ یہ روایت اس سالم سے ہے جو کن کے آزاد کردہ غلام ہے؟ حذیفہ کے۔ تقریباً زندگی غلامی میں گزری، خاندانی غلام ہے، لیکن قوم کو امام کی ضرورت پڑی، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو بھیجا۔ انہوں نے کہا امیر المومنین ہمیں کوئی ایسا آدمی دے کہ جو خاندانی اور نسبی اعتبار سے مضبوط تو ہو، یہ تو پشتوں سے غلام چلے آئے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا کہ امامت کا اصل حقدار وہ ہے جس کے پاس اللہ کے قرآن کا علم زیادہ ہو۔ سالم کے پاس سب کے مقابلے میں زیادہ علم ہے، ان کی زندگی تو غلامی میں گزری، لیکن انہوں نے اللہ کے کلام کو ایسا سیکھا ہے
کہ بڑے بڑے صحابہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم تو اس پر عمل کریں گے جو اللہ کے پیغمبر نے ہمیں حکم دیا، وہ امام بنے، اب اس قوم کے جا کر امام بن گئے دوست۔ تو عزت اور ذلت کی تقسیم اگر انسان کے پاس ہوتی پھر تو بہت کچھ الگ ہوتا دوستوں، لیکن یہ اللہ پاک کی شان مہربانی ہے کہ یہ معیار اور یہ پیمانے اللہ پاک نے اپنے پاس رکھے، اپنے پاس رکھے۔ بعض دفعہ انسان کے پاس نسب بھی عالی ہے، خاندان بھی عالی ہے، سب کچھ ہے، اسباب ہے، مال و دولت ہے، خاندان ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ اپنے نہج سے، کام سے ہٹ جاتا ہے، کام چھوڑ دیتا ہے، اور ایک اس کے مقابلے میں ایک ایسا نوجوان، ایسا بچہ کہ جس کا کوئی خاندانی بیک گراؤنڈ اس میدان میں نہیں ہے، لیکن وہ محنت کرتا ہے، اپنی زندگی دے دیتا ہے۔ آپ یقین کریں ہمارے پاس آج جو دین کا علم ہے، ان میں کتنے دین کے امام ایسے گزرے ہیں کہ اگر ان کا تعارف میں اس مجلس میں کراؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ امام خصاف، امام جساس، امام کشاف، یہ طلبہ سے پوچھے، علماء سے پوچھے، یہ مشہور ائمہ ہے، اور امام بھی کن چیزوں کے؟ تفسیروں کے امام۔ لیکن ان کو جساس کیوں کہتے ہیں، ان کو خصاف کیوں کہتے ہیں، ان کو کشاف کیوں کہتے ہیں؟ یہ علماء سے جا کے پوچھے دوست۔ یہ سب پیشے ہیں، پیشے۔ پیشے جانتے ہیں؟ جساس اس کو کہتے ہیں جو رنگ دیتا ہے، رنگ۔ دیوار کو رنگ نہیں دیتے، اس لیے عربی میں چونے کو، سفید چونے کو جس کہتے ہیں، جیم صاد۔ خاندانی پیشہ ان کا رنگ دینا تھا۔ خاندان میں پیچھے کوئی بڑے علماء نہیں ہے، لیکن آج ہمارے فقہ حنفی میں مدارس کے اندر جب علم پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، اس میں امام جساس کا تذکرہ ضرور آتا ہے، ان کا ایک مقام ہے۔ یہ تو اللہ پاک نے واضح کر دیا کہ یہ تقسیم جو ہے یہ تو دین کے عزت، احترام اور محنت کی بنیاد پر میں دیتا ہوں۔ یہ خاندانی تقسیم نہیں ہوگی کہ انسان پڑھے پڑھائے کچھ نہیں، عمل کچھ نہیں، اخلاق کچھ نہیں، زندگی کچھ نہیں، اور کہے کہ جی میرے بڑے ایسے تھے تو مجھے بھی ڈائریکٹ وہ منصب مل جانا چاہیے، میں آ کے اسی پہ ڈائریکٹ آ کر بیٹھ جاؤں، چاہے مجھے الف سے با نہیں آتی ہوں۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، آپ اگر آج دیکھیں بہت ساری ہماری ایسی جگہ ویران کیوں ہوئی، یا بہت ساری جگہوں پر جو دین کے، علم کے، تبلیغ کے، دعوت کے بڑے بڑے مراکز تھے، ان اہل اللہ کی جگہ جہاں سے دین کی شمع نکلتی تھی، وہاں وہ بدعات اور رسومات اور رواج کے گڑھ بن گئے۔ وہاں مرد و زن کے اختلاط ہوتے ہیں، وہاں ناچ گانے ہوتے ہیں آج۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بڑے چلے گئے، ان کے بعد آنے والے بالکل ناخلف تھے، ناخلف تھے۔ اس لیے جس نے بڑوں کی زندگی میں اپنے آپ کو صاحبزادہ بنا لیا نا، یہ لفظ بڑی مصیبت ہے، بڑا خطرناک ہے دوست۔ ہمارے بڑوں نے اس لفظ کو پسند نہیں کیا۔ یہ تو لوگ کہتے ہیں بھائی صاحبزادہ صاحب، صاحبزادہ صاحب، صاحبزادہ صاحب، تو وہ صاحبزادہ صاحب کا دماغ یہاں پر نہیں رہتا، وہ پھر آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ لہذا بڑوں کی موجودگی میں وہ کہتے ہیں بھئی جو اکرام حضرت کا ہو رہا ہے میرا بھی ہو رہا ہے، میرا بھی وہ کمال ہے جو بڑے حضرت کا ہے۔ اب جب حضرت چلے گئے دنیا سے، اب سمجھ میں آئی کہ وہ جو میری عزت تھی وہ میری ذاتی عزت نہیں تھی، تو حضرت کی وجہ سے۔ اب کیا کریں، مجھے آتا جاتا تو کچھ نہیں ہے۔ عقیدت مندوں نے مجھے لا کر حضرت کی گدی پر بٹھا دیا کہ جی اب آپ بڑھیں۔ اب جب میں بڑا ہوں تو میں نے تو حضرت کی زندگی سے کوئی استفادہ کیا نہیں، کچھ سیکھا نہیں، کوئی تعلق میرا نہیں رہا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اپنی طرف سے اس جگہ بیٹھ کر اب من گھڑت خواب سناؤں گا، کہانیاں سناؤں گا، قصے سناؤں گا، لوگوں کو اپنے آپ سے متاثر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور جہاں ایسا ہوا ہے دوستو، وہاں دین کا سلسلہ نہیں رہتا، رسم و رواج کے سلسلے چل پڑتے۔ عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے
کہ اللہ کا ضابطہ عزت اور ذلت کے اندر یہ ہے، چاہے انسان کتنی بھی تدبیریں کر لے، کوشش کر لے، جان مار دے، ان چیزوں سے میرے دوستوں بزرگوں اپنے آپ کو ہٹا لینا چاہیے۔ اگر ہمارا ایک مسلمان بھائی ہمیں نظر آئے کہ وہ محنت کر کے ترقی کا سفر کر رہا ہے، وہ دن رات ایک کر کے ترقی کا سفر کر رہا ہے، وہ اللہ سے تعلق جوڑ کر اوپر کی طرف جا رہا ہے، اپنی محنت کے ساتھ جا رہا ہے، بڑوں کی سرپرستی اور دعاؤں کی وجہ سے جا رہا ہے، اس کو گرانے کی کبھی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ بعض دفعہ ہم اپنی صلاحیتیں اس میں لگا دیتے، دن رات بیٹھ کے اندر سے کڑ رہے ہیں، دل زخم خوردہ ہے، پریشان ہے، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو رہا ہے، کام سے نکل گئے۔ اس لیے یہ آیات بتا رہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں، چاہے دنیا کے بادشاہ، حکمران، امیر، وزیر، سفیر، ان کے منصوبے کچھ بھی ہو، تدبیریں کچھ بھی ہو، لیکن اللہ کی تقدیر پر وہ کبھی بھی غالب نہیں آ سکتے۔ وہ فرعون کے منصوبے یہ تھے، لیکن اللہ نے فرمایا ہمارا ارادہ کچھ اور تھا، ہماری تقدیر کچھ اور کہہ رہی تھی۔ وہ جس کو مارنا چاہتا تھا، ہم اسے اسی فرعون کے آگے زندگی دینا چاہتے تھے۔ آگے کی جو آیات ہے اس میں ساری تفصیل آ جائیں گی کہ موسیٰ علیہ السلام کیسے تشریف لائے، ان کی ولادت ہوئی، رضاعت ہوئی، حضانت ہوئی، پرورش ہوئی، نان نفقہ ہوا، یہ سب کچھ اللہ پاک نے کس ترتیب کے ساتھ چلا۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس طرح ہر ہفتے مستورات کی اصلاحی مجلس ہوتی ہے، انشاءاللہ کل صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک بنات کے مدرسے میں ہوگی، اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد میں اصلاحی بیان اور ذکر مراقبے کی مجلس ہوگی۔ تمام ساتھی اہتمام سے شرکت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام۔ ہمارے مسجد کے پرانے نمازی بھائی عبدالغفار صاحب کی اہلیہ بیمار ہے، اسپتال میں داخل ہے، سانس کی تکلیف ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کی اہلیہ کو شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے۔ اس تکلیف سے اللہ پاک ان کو جلد از جلد نجات نصیب فرمائے۔ باقی جتنے مسلمان بھائی بہنیں، چھوٹے بڑے بوڑھے بچے بیمار ہیں، جس مرض اور بیماری میں مبتلا ہے، گھروں میں ہے، اسپتالوں میں ہے، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔